ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی عورت کو اللہ بیٹے دیتا ہے نا تو عام طور پہ وہ محفلوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتی ہے، نی بھین اللہ دا شکر بیٹے ہی بیٹے نے، میری کوئی دھی نہیں، میں یہ ذلیل اللہ نے مینوں نہیں کیتا، اللہ نے مینوں بچا لیا ہے اس کو۔ وہ سمجھتی ہے نعوذ باللہ کہ جیسے عورت کو ذلیل، خود عورت ہے اور ایک عورت کے بارے میں کہتی ہے یہ ذلت کا نشان۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی بھی 4 بیٹیاں ہی تھیں، اس لیے یہ ذلت کا نشان نہیں ہے۔ ذلت تم نے اپنے رواجوں کی وجہ سے عورت کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے اندر کہتی ہے بس جی مینوں کوئی پرواہ نہیں کسی قسم دی، کیونکہ منڈے نے مینوں کا دیے۔ یاد رکھیں یہ پرواہ کی جو وجہ ہے وہ ساری یہ ہے کہ ہم نے ایسے رواج بنائے کہ بچی کو ذلیل و رسوا کر کے ہلکا کر دیا، ورنہ اللہ کی شریعت نے تو اسے ہلکا نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر بچی والے تو کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بچے والے جو ہیں پہلے تو بچے والے فخر کرتے ہیں جی اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، بیٹوں کے نام لے لے کے۔ حضرات یاد رکھیے کبھی زندگی میں کسی یتیم کے سامنے اس کے والد کا، اپنے والد کے لاڈوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے۔ بے اولاد کے سامنے اپنے بچوں کے نام اور ان کے جو پیار محبت لاڈ کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک غریب کے سامنے اپنے کھانے اور اپنی کوٹھیوں کی بات کبھی نہیں، بے مکان جو انسان ہے اس کے سامنے، کرایہ دار کے سامنے اپنی کوٹھیوں کی کبھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ تبارک للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ لوگو یہ میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو بیٹیاں چاہے دوں، جس کو دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دوں۔ یہ میرا کمال ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ کوئی عورت کوئی مرد کسی کے سامنے نہ کہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، مینوں کا دی پرواہ ہے۔ اللہ سے ڈرے، پتہ نہیں ان بچوں نے جوانی پہ بھی چڑھنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں انہیں بچوں نے بڑے ہو کہ تمہیں ذلیل و رسوا اس معاشرے میں کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے والے جو ہیں یہ بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک قسم کا ایسے ایک مذاق بنایا ہوتا ہے۔ میں نے ایک عورت سے سنا، کہنے لگی میں منڈے دا ویاہ کرنا ہے تو ہن میں سارے شہر دیاں کڑیاں ویکھنیاں نے۔ اچھا یہ کیوں؟ میرے منڈے نے، میں منڈے والی ہاں، میں جاواں گی مختلف جگہ کے جا کے ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا، کھا پی کے عیش کرنے کے بعد آتی دفعہ نا وہ درمیان والی کو کہہ دینا اے کڑی دا ذرا نک ہے جے، ذرا ہسدی صحیح نہیں، ذرا ٹردی صحیح نہیں۔ یہ کر کر کے سارے شہر میں کھانے پینے کا یہ مذاق بنایا ہوا۔ یہ اس سے پوچھیں کہ جس کی بچی کو دیکھنے آتے ہیں اور بچی کو ریجیکٹ کر کے جب جاتے ہیں، اس کی ماں سے پوچھیں، اس بچی سے پوچھیں یا اللہ مجھ میں کون سی کمی بنائی جس کی وجہ سے جو آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بچی والوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب جس وقت بچے کو بچی پسند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی بچے والے جو ہیں یہ بچی والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلے جی بچی تے جیو جی ہے سانو قبول ہے۔ منڈے دے شوق نے ایک دو، منڈا کہندا ہے کہ اب دے کے نا جیسا گھر والا ہے، منڈا کہندا ہے جی گڈی میں اپنی ہونی چاہیے ذاتی، اور راڈو کڑی ہونی چاہیے اور چین سونے دی ہونی چاہیے۔ اس قسم اے منڈے نو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا۔ یہ بچی والوں کے سامنے اور لوگوں
اور بچی والوں نے کیا جرم کر دیا ہے، کیا ظلم کر دیا ہے، تم ان سے اس طریقے سے مانگتے ہو۔ اور پھر جس وقت منگنی ہوتی ہے، منگنی میں پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ جی پانچ منڈے دیاں بھیناں نے تے پانچ بھنوجے نے تے پانچ پھپھڑ نے تے پانچ مامے نے تے پانچ مامیاں نے، 35 جوڑے دیو انہاں دے۔ او لوگو، اور کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو اور کام ہندوؤں والے کرتے ہو، کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے؟ اس طرح مانگتے ہو تے پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے تے بڑی پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے تے چھوٹی پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے۔ اور کئی اس قدر بھی کمینے لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں ذہن کے، تو وہ کہتے یہ جوڑے پسند نہیں، یہ جوڑے ورتا دو، اے لال رنگ نہیں، وہ بیچارے اور تھی جم کی بیٹھے نے دنیا ہوتے کی کر بیٹھے نے۔ یہ بچی کے ساتھ تم اس قسم کے کام کر رہے ہو۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب منگنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر گاہے بگاہے بچی والوں کے گھر شام کے وقت یا دوپہر کے وقت جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے۔ اور جانا اس وقت ہے کہ گھر والے پکا نہ سکیں، بازار سے تکا کباب منگائیں، اس ٹائم جانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ بچے آئے سن نا، وہ چھوٹی سالی دے سن جنہوں نے تساں ہزار روپیہ دتا سی، اے بڑی سالی دے بچے نے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی فقیر آئے ہیں، ان کو بھی 1000 روپیہ، اللہ واسطے ان کو بھی دو کچھ بیچاروں کو۔ یہ بڑے طریقے سے نا وہ ان کے سامنے، اور پھر کبھی ایک دفعہ گائے، 2 دفعہ، تیجی باری پھر کسی اور کو ساتھ لے کے آ گئے، اور کہتا سی میں بھابی ویکھنی ہے، اس واسطے 16 جی آ گئے اسی، اور 16 کے 16 جی کھانا کھا پی کے بیچارے۔ اور بچی کے والد سے پوچھو اس کے کس طریقے سے خون اور پسینے کی کمائی بیچارہ جو تمہیں کھلا رہا ہے، کیا جرم کیا کیا ہے بیچارے نے؟ جوڑے ان سے الگ لیتے ہو، لڑکے کے لیے الگ ہے، کھانا کھانے کے لیے الگ ہے، فلانے کے لیے الگ ہے۔ آپ یقین مانیے، مجھے ایک بارات میں مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کے 45 جوڑے انہوں نے دیتے ہیں، انہوں نے 45 جوڑے انہوں نے دیتے ہیں۔ اور قاضی سزا ہے، اور لوگوں قاضی سزا ہے، اللہ نے تو سزا رکھی نہیں۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، ہندوؤں کے پیچھے چلتے ہو تم، اور پھر گاہے بگائے جاتے رہنا، کو نویں تو نواں بندہ، نواں تو نواں بندہ، اور کھانا پینا، بھابی ویکھنی سی، اس قسم کر کے بچی والوں کو ذلیل کرتے ہو تم۔ اللہ نے تو اس کو ذلیل نہیں بنایا تھا، محمد الرسول اللہ نے تو یہ بات کہی تھی، فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرے صحیح طریقے سے، جائز جگہ اس کی شادی کر دے، قیامت کے دن میدان محشر میں میرے ساتھ آئے گا اور میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا محمد الرسول۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جوڑے شوڑے لین تو بعد پھر کیا ہے، پھر جی جب شادی قریب آ جاتی ہے تو پھر لڑکے نو جی ذرا شاپنگ کرانی ہے۔ اور لوگوں، اور کس ننگے کے ساتھ، کس فقیر کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں پہننے کو۔ اور ایسے لوگ کٹیا اس معاملے میں، اللہ سے ڈرتے نہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور اندر سے ہندو، ابھی تک ہندو مرا ہی نہیں تمہارا۔ میں کالج میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک نیا پروفیسر جوان، اس کی شادی ہوئی، تو شادی تو 1-2 دن پہلے کہنے لگا، حافظ جی میں دیہڑی لا کے آیا ہوں۔ میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا شادی ہے نا تو سہرا آیا سی کہ پتر تینوں شاپنگ کرانی ہے۔ میں جا کے پہلے ہی دکانداراں نوں کہہ آیا سا کہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار 3-3 ہزار روپیہ ود تساں منگنا۔ وہ دھی دا باپ سی بیچارہ، جنہیں منگن چپ کر کے دے دے۔ وہ جب چلا گیا نا، میں جا کے بعد اکٹھا کر کے لے آیا، 35 ہزار دی دیہڑی لا کے آیا میں۔ لعنت ہے ان سے ایسے انسانوں کے اوپر کہ بیٹی والوں، اور کل کو اللہ نے اگر تجھے بیٹیوں کی لائن لگا دی تو کیا پھر کرو گے؟ پھر بتاؤ مجھے، تم نے جب ہندوؤں کی بات ماننی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اور مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ 17ویں گریڈ کا افسر تھا، اس کی منگنی ہوئی، منگنی کے بعد وہ امیر آدمی تھے بچی والے، انہوں نے اس کو شاپنگ کرائی، تو شاپنگ کے دن
وہ کہنے لگا پتر اچھا تو یہ بھی لے لیا جراباں بھی بنین بھی فلاں بھی کوٹی بھی جرسی بھی 3 پیس بھی فلانا بھی چادر بھی ٹوپی بھی ہر چیز پتر اور کوئی چیز ہے تے دس. کہنے لگا چاچا جی نہیں میں اور کی کہنا ہے, دیکھو اگر تسی کار دینی ہے تو اپنی دھی نو دینی ہے, نہ کرایہ تے رلے گی. اگر تسی کوٹھی ایک دے دیو, تسی ایڈے امیر آدمی ہیں اوتھے اس میں یہ وابڈا ٹاؤن میں, تے نہ بچاری کرایہ تے رلے گی اگر انہوں تسی دے دیو گے. باقی گھر وچ فریج ٹی وی وغیرہ یہ چیزاں تے دیندے ہی دیندے ہونے, میری کوئی نہیں تہاڈی دھی واسطے ہی ہے جو کچھ ہے. اللہ کی قسم پھر انہوں نے اس کے لیے وہ ساری چیزیں اور کار بھی لے کے دیں, 5 مرلے کا مکان بھی وابڈا ٹاؤن میں لے کے دیا. 1-2 بچہ ہوا, لڑائی ہوئی اور دونوں کی طلاق ہو گئی. جی تہاڈی بچی واسطے کس طریقے سے جی تہاڈی انہاں بیچاریاں نوں اور کی دھی والے نے جرم کیتا ہے بیچاریاں نے.